بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے۔ اچھا، یہ جو میں بھنڈی کاٹ رہی ہوں اس کی ریسیپی آپ لوگ لاسٹ میں دیکھیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک لاسٹ میں دیکھیے گا۔ میں آج آپ سے ایک اور بات بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں، تہجد کا اور میرا سفر، کیسے ایک لالچ سے شروعات کر کے اللہ تک کا راستہ ڈھونڈا۔ آج میں آپ کو اپنے تہجد کے سفر کا بتاؤں گی، میں کیسے یہاں تک پہنچی ہوں جہاں میں آج ہوں۔ میں نہ تو کوئی حافظہ ہوں نہ ہی کوئی عالمہ ہوں، میں بھی آپ کی طرح ایک عام سی گنہگار انسان ہوں، لیکن بس اللہ نے کسی نہ کسی طرح سے خود کو کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ میں گھرتے گھراتے خود کو گھسیٹ کر اللہ کی راہ میں چلا رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آج کی اس جنریشن میں خود کو اللہ کی راہ میں چلانا آسان نہیں ہے۔ جب میں 17 سال کی تھی تو میں بہت ہی لاپرواہ تھی۔ میں کیا کرتی ہوں، کیا سوچتی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی۔ وہ صحیح ہے یا نہیں مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے لہجے سے اور میرے الفاظوں سے کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا، پڑتا ہے یا نہیں پڑتا تھا، بس میں وہی کرتی تھی جو میرا دل کہتا تھا۔ پر وقت ماما بابا سے بدتمیزی کرتی رہتی تھی۔ اگر مجھے کوئی کسی کام سے منع کرتا تو میں بہت بدتمیزی کرتی تھی۔ مجھے کوئی کچھ کرنے سے کیوں روک رہا ہے؟ ہوتا ہے نا بچوں میں، میرے اندر یہ چیز بہت تھی۔ میرے میٹرک کے ایگزامز ہونے والے تھے، میرا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ میری امی بہت پریشان تھی اور کہتی تھی کہ تم پڑھ لو، ورنہ یہ جو آج کی سوسائٹی ہے نا، اس میں تمہیں کسی نے نہیں پوچھنا، کیونکہ یہ دنیا صرف ان کو پوچھتی ہے جن کے پاس تعلیم ہو یا کسی کے پاس پیسہ ہو، ورنہ کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ ساری زندگی ترسو گی اس وقت کو، ابھی تمہارے پاس گولڈن چانس ہے، تم کر لو کچھ۔ لیکن مجھے ان کی بات، کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں بہت ضدی تھی۔ میں نے اپنی امی سے کہا ٹھیک ہے میں پڑھوں گی، لیکن آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے آئندہ پڑھنے کا نہیں کہیں گی۔ تو امی کہتی اچھا ٹھیک ہے میں نہیں کہوں گی آگے پڑھنے کا۔ خیر میں جیسے تیسے کر کے میٹرک میں پاس ہو گئی۔ گھر بیٹھ گئی، سارا دن ڈرامے دیکھتی، گانے سنتی۔ میں ایسی تھی، مجھے رات کو گانے سنے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ میں رات کو کانوں میں ہینڈ فری لگا کے فل آواز میں گانے سنتی تھی۔ جب تک گانے چلنے تب تک مجھے نیند نہیں آتی۔ گانے بند ہوتے میری آنکھ کھل جاتی، میں پھر سے سانگ پلے کرنا اور پھر سے سو جانا۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے گانوں سے سکون ملتا ہے، لیکن میں اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اللہ مجھ سے کتنا ناراض ہے۔ مجھے ان کے ذکر کے بجائے گناہوں سے سکون مل رہا ہے۔ آج جب میں یہ بات سوچتی ہوں نا تو میرا دل پھٹنے کو آتا ہے۔ میری ساری فرینڈ کالج میں جا رہی تھی تو ان کو دیکھ کے مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی جاؤں۔ میں نے بھی ایڈمیشن لے لیا۔ کالج میں سارا دن دوستوں کے ساتھ باتیں کرتی رہتی تھی، پڑھتی بالکل بھی نہیں تھی، بس ایسے ہی سارا دن گزار دینا۔ ایک دن ایسے یوٹیوب دیکھی تو مجھے ایک سیلیبریٹی کی ویڈیو نظر آئی تو میں اس کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ہر روز اسے دیکھتی اور دل میں سوچتی کہ کیا مجھے یہ انسان مل سکتا ہے، لیکن پھر سوچا میں کہاں اور وہ کہاں، اسے تو پتہ بھی نہیں کہ میں بھی ہوں اس دنیا میں۔ بس پھر کہتی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے مل سکتا ہے۔ پھر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنے گا۔ مجھے ایک دن یوٹیوب پر کوئی مووی ڈھونڈ رہی تھی، کوئی اچھی سی مووی ملے اور دیکھوں۔ مجھے ایک ویڈیو نظر آئی جو کہ تہجد کے ریلیٹڈ تھی، جس میں یہ لکھا تھا کہ تہجد میں کچھ بھی مانگو مل جاتا ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی پڑھ کے دیکھوں، کیا پتہ وہ مجھے مل جائے۔ میں نے اسی دن الارم لگایا 3 بجے کا تاکہ میں نماز کے لیے اٹھ سکوں، لیکن کتنی پاگل تھی نا میں کہ اللہ سے ملاقات کرنے گئی، وہ بھی کسی انسان کے لیے۔ خیر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار سوتی، بار بار آنکھ کھل جاتی۔ اس دن بارش بھی ہو رہی تھی۔ 3 بجے ایگزیکٹ 3 بجے بارش شروع ہو گئی اور میں اٹھ گئی۔ اس دن میں نے نماز پڑھی، لیکن بس نماز میں ایسے ہی مانگتی رہی۔ پھر میں نے قرآن پاک پڑھا اور فجر کی نماز پڑھ کے سو گئی۔ میں روز صرف تہجد کے لیے اٹھتی اور باقی کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ مجھے اگلے دن ایک اور ویڈیو نظر آئی جس میں لکھا تھا کہ تہجد کی نماز کے ساتھ ساتھ پہلے فرض نماز کی بھی پابندی کرے، پہلے فرض پورے کریں اور پھر تہجد پڑھیں۔ میں نے اس دن باقی نمازیں بھی شروع کی، لیکن اس وقت میری نمازیں اللہ کے لیے نہیں تھیں، میں لالچ میں نماز پڑھ رہی تھی۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری ہی لالچ مجھے بدل کے رکھ دے گی۔ مجھے اگلے دن ایک اور ویڈیو نظر آئی جو سورہ یوسف کے متعلق تھی کہ سورہ یوسف کیسے معجزے ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں نے ایک کہانی پڑھی جس میں ایک لڑکی کے لیے تہجد میں سورہ یوسف پڑھنے سے معجزہ ہوا تھا، تو میں نے بھی اسی دن سے سورہ یوسف پڑھنا شروع کر دی۔ ہر روز ایسے ایک نئی ویڈیو سامنے آئی جس میں ہر روز ایک نیا ہی وظیفہ ہوتا اور میں آہستہ آہستہ وہ سب وظیفے کرتی گئی۔ میرے گھر والے مجھے یہ چین دے کر بہت خوش تھے۔ میں اگر خود کو بدلا تو ڈائریکٹ تہجد سے، لیکن مجھے کوئی سکون نہیں تھا کیونکہ مجھے کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بس نماز، تلاوت اور قرآن پاک پڑھتی جا رہی تھی، وہ بھی ایک انسان کی لالچ میں۔
لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا، میرا یہ لالچ ایک دم سے بدل گیا اور میں خود حیران رہ گئی. تو میں پھر اللہ کے قریب ہو گئی. اب وہ جو انسان پانے کی لالچ تھی نا وہ بالکل ختم ہو گئی. پھر میں دعاؤں میں اپنی ہدایت مانگتی رہی کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، اور اب مجھے ہدایت مل گئی. اب 5 سال ہو گئے، میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، میرے فرض نماز کبھی قضا نہیں ہوئے. تو اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ.